ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का करते हैं आगाज। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए है तैयार। मुझे इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बड़ा बयान। कहते हैं पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का है बड़ा बयान। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है और उन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का ये बड़ा बयान। कहते हैं पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। गजा के दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। अस्पताल में हर तरह की सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ऑक्सीजन न मिलने के बायस 7 नौमौलूद जान से गए। दीगर बच्चों को गजा के एक और अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर ने फलस्तीन में अमन के लिए नई फलस्तीनी अथॉरिटी के कयाम का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट में शाया मज़मून में सदर बाइडन ने लिखा, गजा और मगरबी किनारे को नई फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत बिलाखिर एक होना चाहिए, जैसा कि हम अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। गजा और मगरबी किनारे को एक वाहिद गवर्नेंस ढांचे के तहत बिलाखिर एक अहया शुदा फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत दोबारा जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सब 2 रियासती हल के लिए काम कर रहे हैं, जो इसराइली और फलस्तीनी अवाम की तवील मुद्दती सलामती को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। गजा को दोबारा दहशतगर्दी के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गजा से फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। दोबारा कब्जा नहीं होना चाहिए। ना मुहासरा या नाकाबंदी और इलाके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते CNN को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि फलस्तीनी अथॉरिटी गजा की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। इसराइल के गजा पर हमलों के खिलाफ और फलस्तीन के हक में दुनिया भर में लाखों अफराद के मुजाहरे जारी हैं। जर्मनी के खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक्सपो सेंटर कराची में MD कैट देने वाले तलबा और तालिबात के वालिदैन परेशान हैं। कहते हैं कि टेस्ट की तैयारी में अखराजात बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करना पड़े। एक मरतबा टेस्ट लीक हो गया, क्या इस मरतबा सब दुरुस्त होगा? ख्वाहिश है बच्चे डॉक्टर बने। मजीद बता रहे हैं अली हसन। एक्सपो सेंटर कराची में MD कैट टेस्ट का सिलसिला जो है जारी है। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात एंटी टेस्ट में जो है शरीक है, लेकिन उनके साथ जो वालिदैन आए हुए हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनके जहन में यही बात होती है कि पहले जो है पेपर लीक हुआ, फिर दोबारा से टेस्ट लिया जा रहा है, क्या गारंटी कि इस दफ़ा भी क्लियर सब कुछ हो जाएगा या नहीं? क्योंकि पेरेंट्स से वो क्या कहेंगे, मेरी बेटी है, इंशाल्लाह मुझे अच्छी उम्मीद है कि वो निकाल लेगी। 2 अटेम्प्ट करके देख लिए, जो पेपर लीक्स हो जाते हैं उसकी वजह से जो परेशानियाँ हैं, और उसके लिए बच्चों को फिर बच्चों का माइंड एक दफ़ा पढ़ने का होता है, अभी दोबारा गैप के बाद पढ़ा है। पहले भी हम दिलाया था टेस्ट, तो तकरीबन कुछ 50,000 रुपये खर्चा करा था, वो हो गया, यानी कैंसिल कर दिया उसको। अभी कितना दिन जो है अजियत में रहे हम लोग कि फिर दोबारा लेकर आए इसको यहाँ पर टेस्ट दिलाने के लिए। अब यही है गवर्नमेंट से कि जो भी तालीमी निज़ाम है ना उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, तो इससे मसले मसाइल आएंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी करते हैं और हर वालिद की यही ख्वाहिश है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, लेकिन अभी टेस्ट में उनको यही यकीन है कि इस दफ़ा उम्मीद के टेस्ट तमाम प्रॉपर अंदाज में मुकम्मल किए जाएंगे। जी, सिंध के 5 सेंटर्स पर 2023-24 के MBBS और BDS दाखिलों के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। नवाबशाह में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से एंट्री टेस्ट का मरकज बिलावल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कायम किया गया है। एंट्री टेस्ट में 4000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। लाड़काना में जामिया बेनज़ीर के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कॉलेजेस की 600 नशिस्तों पर MD कैट टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री टेस्ट में 8000 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हैं। जामशोरों में लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की 550 नशिस्तों के लिए टेस्ट में 13,324 खातीन और मर्द उम्मीदवार शरीक हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और गैर मुतल्लिका अफराद के सेंटर्स में दाखिले पर पाबंदी है। टेस्ट पेपर लीक होने पर MD कैट एंट्री टेस्ट रद्द कर दिया गया था, जो दोबारा लिया जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने मुल्ज़िम आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अदनान राजपूत से। जी अदनान, बताइएगा।
جی بالکل، یہ واقعے میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ گرفتار ملزم کی شناخت عادل کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ مقتولہ کی شناخت وزیرہ مائی عرف حسینہ کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ مقتولہ کا تعلق بھاولپور سے تھا، جو کراچی کے علاقے قیوم آباد میں سہیب اور حضرت اللہ نامی دونوں افراد کے ساتھ رہائش پذیر تھی، جبکہ پولیس نے ملزم عادل کا ابتدائی بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ ملزم عادل کے مطابق ملزم کا بتانا ہے کہ میں اور حضرت اللہ جب گھر پہنچے تو حسینہ کا قتل ہو چکا تھا۔ حسینہ کی لاش ڈرم میں پڑی ہوئی تھی۔ ملزم نے ڈرم بند کر کے لاش کو خالی پلاٹ میں پھینکا تھا، جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ مقتولہ کے شوہر سے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ شوہر کو مقدمہ درج کروانے کے لیے بھاولپور سے کراچی بلا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان راجپوت۔ سندھ سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے 86 افراد پر مشتمل 10واں قافلہ جیکب آباد کے ہولڈنگ پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کے مطابق 10ویں قافلے میں 25 مرد، 15 خواتین اور 46 بچے شامل ہیں۔ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہولڈنگ پوائنٹ میں رکھا گیا ہے، جہاں انہیں کھانے پینے، رہائش اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بلوچستان حکومت سے کلیئرنس کے بعد غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجا جائے گا۔ خبر ہے مظفر گڑھ سے، جہاں ڈسٹرکٹ جیل سے چوری کیس کا فرار ہونے والا ملزم دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آٹے کا ٹرک جیل میں آیا تو قیدی ٹرک کے نیچے لٹک کر فرار ہو گیا تھا۔ بات کریں گے اپنے نمائندے یاسر شیخ سے۔ جی یاسر، آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیے، اب گزشتہ روز جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جہاں مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ جیل کے اندر الطاف حسین نامی قیدی جو ہے وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اور جیل فرار ہونے کی واردات کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ جیل قیدیوں کو آٹا فراہم کرنے والا ٹرک جیسے ہی انٹر ہوا ہے تو اس قیدی نے موقع پا کر جو ہے ٹرک کے نیچے والے حصے میں خود کو لٹکا لیا، اور جیسے ہی ٹرک جو ہے جیل کی حدود سے باہر کیا تو یہ ملزم الطاف حسین بھی آؤٹ ہو گیا۔ اس صورتحال کے تناظر میں جب بیرکوں میں شام کو کاؤنٹنگ ہوئی ہے قیدیوں کی تو اس میں پتہ چلا کہ الطاف نامی قیدی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ CCTV فوٹیجز نکالی گئی تو معلوم پڑا کہ وہ اس طریقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ تاہم اس کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، اور حکومتی ہدایت کی روشنی میں جو ہے جیل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور ملزم کے خلاف دوبارہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میرا چیف ملتان یاسر شیخ، بہت شکریہ۔ رینجرز اور پولیس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر لیاری پھول پتی لین میں کارروائی کرتے ہوئے مختلف جرائم میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق اسٹریٹ کرمنلز، منشیات فروشوں، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 9mm پستول، 4607 گرام چرس، کار اور نقدی بھی برآمد کی گئی۔ قانونی کارروائی کے لیے پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ لاہور کے سگیاں روڈ پر تیز رفتار ویگن اور ڈمپر میں تصادم، حادثے میں 3 افراد۔ 6 دنوں میں سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بابر خان سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، ٹریفک پولیس نے 6 روز میں کم عمر ڈرائیونگ پر 2251 جبکہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 558 مقدمات درج کیے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی تیز کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیور کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ 6 روز میں گاڑیاں جو تھانوں میں بند کر دی گئی ہیں۔ بغیر لائسنس دوسرے روز بھی 558 ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ سب سے زیادہ کارروائی ڈیفینس اور کینٹ کے سیکٹرز میں کی گئی۔ کم عمر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ شہر میں 30 لائسنس دفاتر، 12 موبائل وینز اور 3 سینٹر 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ سیٹیوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے روز بھی شہر کے تمام لائسنس دفاتر معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو ہرگز گاڑی موٹر سائیکل نہ چلانے دیں۔ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے والدین ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ بابر خان۔ ادھر تھر پارکر کے علاقے ڈیپلو نوکوٹ روڈ پر نواحی گاؤں کے قریب ٹرالر الٹ گیا۔ 2 افراد ٹرالر کے اندر جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ کمپنی ذرائع کے مطابق ٹرالر میں رولر لوڈ کر کے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ لے جایا جا رہا تھا۔ واقعہ نوکوٹ روڈ پر گاؤں ہمیراب تھل ساڑ کے مقام پر پیش آیا، جہاں نجی کانٹریکٹر کمپنی کا لوڈر الٹ گیا۔ ٹرالر الٹتے ہی آگ بھڑک اٹھی، اس میں پھنسے افراد نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ سکھر میں روہڑی بیڑی چوک کے قریب پیٹرول سے بھرا ٹینکر الٹ گیا۔ حادثے میں ٹینکر میں موجود پیٹرول ضائع ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ نے امدادی کارروائی شروع نہیں کی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے حادثہ ٹینکر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
لیاری ندی کے اطراف کی آبادیوں میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا انکشاف۔ لیاقت آباد کے علاقوں میں 4 بڑے غیر قانونی ہائیڈرنٹس قائم ہیں۔ افضل پرویز آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھا جائے تو پانی چوروں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں لیاری ندی کے اطراف درجنوں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ 4 ہائیڈرنٹس لیاقت آباد اے ایریا میں پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ تاہم دیکھا جائے تو علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہائیڈرنٹس لیاقت آباد اے ایریا کے اطراف چل رہے ہیں، 4 بڑے ہائیڈرنٹس، یہ رات 1 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک چلتے ہیں، جو سرکاری پانی کو چوری کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس ہائیڈرنٹس کے باعث علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا افضل۔ ادھر بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی ٹنل میں پھنسے 40 مزدوروں کو 1 ہفتے بعد بھی ریسکیو نہیں کیا جا سکا۔ حکام کا کہنا ہے مشینوں کے ذریعے ملبے میں سوراخ کرنے کی 3 کوششیں ناکام ہو چکی۔ اب نئے طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ٹنل کے اندر پائپ کے ذریعے مزدوروں کو آکسیجن دی جا رہی ہے۔ پانی، کھانا اور ادویات بھی بھیجی جا رہی ہیں۔ 12 نومبر کو زیر تعمیر سرنگ میں اچانک اوپر سے ملبہ گرنے سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔